الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 114 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، یعنی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، یعنی مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کو چاہیے تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور جو شخص اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہے، اس کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ یوں ہے، جو کہ صاحب تفسیر الخزائن العرفان نے لکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، یعنی قبلہ اول جو ہے اس کی بے حرمتی کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار ازما کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، ان کی اولادوں کو قید کیا، توریت کو جو ہے وہ جلایا، بیت المقدس کو جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کو ویران کیا، اور اس میں گندگیاں ڈالی، نجاستیں ڈالی، خنزیر اس میں اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں انہوں نے خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ۔ بیت المقدس جو ہے خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا، یعنی جب تک حضرت سیدنا عثمان نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور جانے کائنات، حضور شفیع المذنبین، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا، یعنی اس میں یہ آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یعنی قرآن پاک کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر اس وقت نازل ہوئی۔
ممن مانا مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکے۔ صاحب تفسیر خزائن العرفان حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر، مساجد میں ذکر، ذکر الہی، ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، واعظ، نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شامل ہے۔ یعنی ذکر میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ذکر کی بہترین صورت ویسے بھی نماز ہے۔ نماز، خطبہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، وعظ و نصیحت، نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شامل ہے۔ اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت ظالم ہے۔ اسی طرح آپ نے جو اس کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ لکھا کہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل دیکھیں جامع بیت المقدس کی بھی حرمتی، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسی طرح بہت ساری مساجد کی بھی حرمتی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ باعث عبرت ہے، وہ اس آیت مبارک کو بار بار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ دنیا میں ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔ تو اس آیت کے حاشیوں میں لکھتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی، دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، یعنی جنہوں نے بیت المقدس پر، مکۃ المکرمہ پر کی بے حرمتی کی، ان کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، وطن سے نکال دیے گئے، اور خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، نہ کہ ان کی ویرانی میں کوشاں کرنے والے لوگوں سے ہمیں بچائے، ان کی صحبت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک تصدق سے اس مسجد کے بانی ثانی حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل پاک، حضور کے صحاب، اولیاء عظام کی عصمت کا جو ہے وہ درس دینے والا ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کی تربت پر کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی